اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستو، میرے بھائیوں میری بہنوں، جمعہ مبارک کا دن آ گیا ہے۔ یہ دن دعاؤں کا ہے، عبادات کا ہے۔ اس میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دعا الفاظ کو نہیں کہتے ربنا آتنا، دعا ایک کیفیت ہے۔ وہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دعا الفاظ کی محتاج نہیں رہتی۔ اردو میں، عربی میں، فارسی میں، پشتو میں، سندھی میں، یا خاموش ساز خاموش ہے فریاد سے، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، اندر کیفیت ہے، وہ عرش کو سیدھا پہنچ رہی ہے، عرش کے دروازوں تک وہ جا رہی ہے، زمین اور آسمان اس سے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، بشرطے کہ کیفیت بنے۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ کو پتا تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، اکثر تو گنہگار ہی ہے ہمارے جیسے، ہم سب انہی کی صف میں ہیں۔ تو میرے اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں لگائی، ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ بس مجھے رو کر دکھا دو، تڑپ کر دکھا دو۔ کون ہے جو تڑپنے والے کی سنتا ہے؟ سارے نماز نہیں پڑھتے، سارے روزہ نہیں رکھتے، سارے زکوٰۃ نہیں دیتے، سارے حج نہیں کرتے، سارے سچ نہیں بولتے، پتہ نہیں کتنے گناہوں کے ہم دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں، کس کس قسم کے گناہوں میں ہم ملوث ہیں۔ تو اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ میں تو صرف تقوی والوں کی سنوں گا، تو پھر میرے بھائیوں میری بہنوں ہماری تو چھٹی ہے۔ تو میرے اللہ نے کیا کیا؟ کہا بھائی تم، مجھے پتا ہے تم سارے نیک نہیں ہو سکتے، نہ مرد نہ عورتیں، تو تم ایسا کرو کہ میرے سامنے جیسے بچہ ماں کے سامنے آ کے روتا ہے، وہ اپنی ضد پوری کروا لیتا ہے، اور ماں پہلے نہ بھی کرتی ہے لیکن مسلسل بچہ لگا رہتا ہے، ضد کرتا ہے، روتا ہے، تو پھر ماں کہتی ہے کہ اچھا میرا سر نہ کھا، یہ لے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے بس یہ ایک کام کر لو کہ میرے سامنے آ کے مجھے بس رو کے دکھا دو، چند آنسو بہا دو۔ اچھا تم کہتے ہو مجھ سے تو رویا نہیں جاتا، میرا دل بڑا سخت ہے، تو ہائے تو کر سکتے ہو نا، اللہ کے سامنے ہائے کر دو، ہائے میرے اللہ۔ یہ ہائے بھی تمہارے لیے، تمہیں رولائے گی بھی صحیح، اور اللہ کے عرش تک تمہاری دعا بھی پہنچے گی۔ دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، کتاب کھول کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام دعا نہیں ہے، یہ پڑھنے کا اجر مل رہا ہے۔ الحزب العظم پڑھی، اس کا اجر ملا، اور کئی دعاؤں کی کتابیں ہیں بہت سی، تو لوگ وہ حرم شریف میں طواف میں کتاب کھول کر وہ دعا مانگ نہیں رہے، وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنا اور چیز ہے، مانگنا اور چیز ہے۔ مانگنے کا مطلب سمجھنا ہو تو راستے میں کھڑے فقیر جو مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے کی ایکسپریشن، ان کے مانگنے کا جو انداز ہے، وہ جو مصنوعی عاجزی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر دل کرتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، اس کا نام دعا ہے۔ کتاب کھول کے پڑھنے کا نام دعا نہیں ہے، اور رٹی رٹائی دعاؤں کو ایسے فر پڑھنے کا نام دعا نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ مساجد نماز کے بعد چند دعائیں رٹی ہوئی ہے، وہ دہرا دیتے ہیں، لوگ آمین کہہ دیتے ہیں، یہ دعا کی شکل ضرور ہے، اس میں انشاءاللہ اجر ملے گا، لیکن یہ دعا نہیں ہے۔ دعا ایک اندر کی فریاد کا نام دعا ہے، اس لیے میں اللہ پہ قربان جاؤں، کہا بھائی فریاد کر لو، سنی جائے گی جو بھی فریاد کرو گے۔ میرے اللہ نے یہاں مسلمان کی شرط بھی نہیں لگائی، کافر بھی اگر بے قرار ہو کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کی بھی سنے گا۔ پتھر کا پجاری ہے یا آگ کا پجاری ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے یا گائے کے سامنے سر جھکاتا ہے، جو بے قرار ہو کر اسے پکارے گا وہ سب کا رب ہے، سب کی سنے گا۔ اللہ نے کہا کہ میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ یہاں بھی مسلمان کی شرط نہیں لگائی، مومن کی شرط نہیں لگائی، مسلمان ہو کر نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، سب کا رب ہے، اسے پتا ہے میرے بندے اکثر تو گنہگار ہی ہے۔ دعا کی عادت ڈالے میرے بھائیوں میری بہنوں، دعا کتاب پڑھنے کا نام نہیں، رٹی رٹائے الفاظ کا نام نہیں، دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے خاص دعا کرو، ضرور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، اور ایک دوسرے کو دعا کی درخواست بھی کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرے پر جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے پر جا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ مسنون ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا میرے لیے خاص دعا کرو، خاص دعا وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے لیے تڑپ کر کرتے ہیں، رو کر کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے پیٹ میں درد ہے اور میں اپنی بیگم سے کہوں کہ تو ہائے ہائے کر، یا پھر میرے بیگم کے پیٹ میں درد ہے اور وہ مجھے کہے کہ ہائے ہائے کرو ذرا، تو میں ہائے ہائے تو کر لوں گا، لیکن اس میں وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہوگی نا۔ خاص دعا وہ ہے جو خود تڑپ کے مانگی جاتی ہے، وہ سیدھی عرش پہ جا کر قبول ہوتی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں کہنا چاہیے، ہر دعا اللہ سنتا ہے، ہر دعا اللہ سنتا ہے۔ ہاں قبولیت کی شکلیں الگ ہے، کبھی وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی ہمارے مناسب نہیں ہوتی تو کوئی اور چیز دے دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو کبھی اس کو سٹور کر لیتا ہے، اور آخرت میں جب بندہ بندی آئے گا تو اللہ فرمائیں گے تو نے یہ دعا مانگی میں نے قبول کر دی، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ دے دیا، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ مصیبت ٹال دی، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں کچھ نہیں دیا، اب ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ اس دعا کے بدلے اللہ نے اس کو کیا انعامات دیے ہیں اور جو نعمتیں اس کو حاصل ہوئی ہے، تو پھر وہ افسوس کرے گا کہ ہائے کاش
میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور آج مجھے اس کا بدلہ ملتا۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمیں دنیا میں بھی اللہ سے چاہیے اور آخرت میں بھی اللہ سے چاہیے، تو دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دعا اللہ سے مانگنے کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج اس دن کا خاص وظیفہ بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جب آپ نماز جمعہ ادا کر لے تو اس سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارا کرو، جو مجھے میرے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے مجھے وہ بڑا پسند، بڑا پیارا لگتا ہے اور میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اللہ کے 99 نام ہیں، جو انسان ان 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے اور جس مقصد کے لیے پکارتا ہے، اللہ رب العزت اس کی پکار کو، اس کے دل کی عطا گہرائیوں کو سمجھ کر اس کو اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں اور اس کے دل کی خواہشات کو پورا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اور میرے اللہ کا بھی فرمان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا یہ عین عبادت ہے، اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، جمعے کی نماز سے پہلے اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے کس وقت کرنا ہے؟ جب آپ گھر سے نکل رہے ہو تو آپ نے گھر سے یہ عمل کر کے نکلنا ہے۔ اور اس عمل کو اگر کوئی جمعے کے دن جمعے کے لیے جاتا ہے مرد تو وہ پہلے کر لے، اگر عورت کوئی کرنا چاہتی ہے تو وہ گھر کے اندر وہ یہ عمل کر سکتی ہے۔ اگر جمعے پر کئی جگہوں پر اہتمام ہوتا ہے، کئی جگہوں پر نہیں ہوتا، تو وہ اپنے گھر ضرور یہ عمل کرے اور عمل کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میرے بھائی اور جن میری بہنوں نے جو یہ عمل کرنا ہے تو اس کا طریقہ میں سمجھانے والا ہوں، بڑی غور سے آپ نے بات سننی ہے۔ ایک تو آپ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے یا اللہ اور ایک صفاتی نام ہے یا باسطو، یہ دونوں نام ایک سانس میں 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جس چیز کی طلب ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، خواہ پیسے کی ضرورت ہے، خواہ گھر کے اندر کوئی بیماری ہے، کرائے کا گھر ہے اور ذاتی گھر چاہتے ہیں، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے جو انسان کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بچوں کے مسائل ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، اللہ کے سامنے اسی وقت آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے اور اللہ پاک سے یہ بھی کہنا ہے کہ میرے اللہ، آج کا دن آپ نے مقدس دن بنایا ہے اور آپ کے نبی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دن کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اس دن کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتائی ہے۔ تو اس نعتے اور اس سلسلے کے اندر میں آ چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے میرے اللہ، تو میرا رب ہے اور میرا پیغمبر، میرے نبی وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے اللہ، اپنی ذات کے صدقے اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دل کی خواہشات کو پورا فرما دے۔ بس اس کے بعد آپ نے جب یہ دعا پڑھ لینی ہے اور اللہ سے مانگ لینا ہے تو اس کے بعد اللہ کے راستے پر آپ نے نکل پڑنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہے، دوسرے جمعے سے پہلے انشاءاللہ آپ کے دل کی ہر وہ خواہش، بشرطے کہ جائز خواہش ہو، وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک وہ آپ کی مکمل فرما دے گا اور وہ آپ کی فریاد پوری ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس مبارک وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔